وہ ایئرپورٹ سے سیدھا منشن آیا تھا اور سخت غصہ میں بھرا ہوا تھا۔ ارے شہری بھیا، آپ اچانک آ گئے! واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! روزیل حسن نے آگے بڑھ کے بھائی کی جانب قدم بڑھاتے پرجوش انداز میں پوچھا۔ تو شہریار نے حسن کے اپنے کمرے کی جانب قدم تھمے تھے۔ اس کے سبیہ ماتھے پہ گہرے دو بل پڑے تھے۔ ظاہری بات ہے خود ہی آیا ہوں، بھوت تو نہیں میرا۔ وہ پینٹ کی ایک پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا احسان جتانے والے انداز میں جواب دیتا منہ پھیر گیا۔ اف، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ بابا نے تو کچھ نہیں کہہ دیا۔ وہ موبائل پہ آیا میسج دیکھتا وہ مزید گویا ہوا، بابا نہیں مما، سوشلزم کا بخار چڑھا ہوا ہے انہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتا میں ہی کیوں انہیں نظر آتا ہوں۔ شہریار حسن غصہ ضبط کرتے زچ آیا۔ کچھ پتا تو چلے میرے بڑے بھائی کو، آخر مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مما نے آخر کیا کہا ہے؟ ارے شہری، آ گئے تم! شکر ہے تم نے میری بات کا مان رکھا۔ اچانک سے رومانہ بیگم کی آمد پہ وہ دونوں چونک گئے، جبکہ شہری نے ماتھے کے بل سیدھے کیے۔ وہ ماں کی بات مان کے ہی پاکستان واپس آیا تھا، لیکن دل کسی صورت راضی نہیں تھا۔ کیا ہو گیا ہے شہری؟ ایسے منہ تو نہ بناؤ، جانتے ہو تمہاری مما تمہارے لیے کبھی کچھ غلط نہیں سوچیں گی۔ رومانہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھامے کہا۔ مما، آج جب مجھے میری مرضی کرنے نہیں دیں گی تو غلط کیا صحیح کیا؟ وہ گہرا سانس بھرتے بولا۔ صرف اتنا کہوں گی شہری، اپنی مما پہ بھروسہ رکھو، وہ تمہیں کبھی بھی ناراض نہیں کریں گی۔ رومانہ بیگم نے پیار سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ مما، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، روزیل نے دہائی دی۔ ہاں ہو تو، لیکن شہری کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کے لہجے میں اتنی محبت تھی کہ شہریار حسن کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ اپنے سگے بیٹے سے زیادہ شہریار سے پیار کرتی تھی، اور شہریار کے لیے بھی سب سے اہم ان کی رومانہ موم تھی، جن کی خواہش کی تکمیل کی خاطر وہ دبئی سے آج پہلی فلائٹ پہ پاکستان پہنچا تھا۔ روزیل جانتا تھا کہ اس کی موم کی شہریار حسن میں جان بستی تھی، اور اس نے کبھی اس بات کو لے کے کوئی غلط ریئیکٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ خود شہریار حسن سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ بھلے دونوں کی ماں الگ تھی، لیکن باپ تو ایک ہی تھا نا۔ حسن جہانگیر صاحب نے 2 شادیاں کی تھی۔ ان کی پہلی بیوی زرقا بیگم تھی، جس میں ان کا بیٹا شہریار حسن تھا، جو شہریار کے 3 سال کا ہونے پہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کے اس جہاں فانی سے سکے کوچ کر گئی۔ انہی کی چھوٹی بہن رومانہ سے وہ نکاح کر کے گھر لے آئے، جن کی بچپن سے اپنے خالہ کے بیٹے جاوید خان سے منگنی طے تھی، اور دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، لیکن شہریار سے دیوانہ وار محبت کی وجہ سے وہ اپنی پسند کو فراموش کرتی حسن جہانگیر سے نکاح کرتے ان کے گھر آ گئی۔ شروع میں دونوں ہی ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہتے تھے، لیکن پھر وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا۔ دونوں کے بیچ محبت کی کڑی شہریار تھا۔ رومانہ شہریار سے اس قدر پیار کرتی تھی کہ خود بخود حسن جہانگیر کے دل میں گھر کرتی چلی گئی۔ اس سب میں اس کی ساس رقیہ بیگم نے بہت ساتھ دیا۔ وہ رومانہ کو بالکل بیٹیوں کی طرح رکھتی تھی، اور رومانہ کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ آج 25 سال بعد بھی رومانہ کے لیے شہریار ہی سب کچھ تھا، جبکہ ان کا اپنا بیٹا روزیل اکثر اپنی ماں کی شہریار کے لیے دیوانگی دیکھتا اش اش کر اٹھتا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی مما جو اسے چاہتی تھی، وہ چاہ کے بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ وجہ وہ محبت تھی جو وہ ان سے کرتا تھا۔ رومانہ کی دور پار کی کوئی کزن تھی، جن کی حال ہی میں ڈیتھ ہوئی تھی۔ ان کی ایک کم سن 18 سال کی بیٹی تھی، جو رومانہ کو بہت عزیز تھی۔ اس کا باپ ایک عیاش پرست انسان تھا، اور رومانہ سحر کو وہاں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ سحر چھوٹی سی پیاری سی لڑکی کی ذمہ داری اس کی ماں نے مرنے سے پہلے رومانہ بیگم کو سونپی تھی، اور اب ان کی خواہش تھی کہ شہریار اس سے نکاح کر کے گھر میں لے آتا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ عیاش پسند شخص رومانہ بیگم کا وہی مگیتر تھا۔ یہ بات وہ چھپا گئی تھی، پر شہریار حسن سے وہ سحر کا نکاح کروانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے اسے دبئی سے واپس بلوایا تھا۔ وہ بہت غصہ میں تو تھا، لیکن ماں کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے ایک نظر نہیں دیکھا تھا، اس سے نکاح کرنے والا تھا۔ غصہ سے لب بھینچے وہ بستر پہ ڈیسا گیا۔ شہریار پلیز پاکستان مت جاؤ، مجھے پتا ہے تم گئے تو پھر واپس نہیں آؤ گے۔ شیزا کے الفاظ یاد کرتا وہ مٹھیاں سختی سے بیچ گیا۔ شیزا اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، وہ دبئی میں مقیم تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے، پر ماں کے سامنے اسے سب ہیج دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کے سامنے پوری دنیا ہی ہیج دکھائی دیتی تھی، کیونکہ اس کی پوری دنیا اس کی ماں تھی، جس نے اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اور یہ باتیں اسے اپنی دادی قدسیہ بیگم سے ہی پتہ چلی تھی۔ رومانہ اس سے بے غرض محبت کرتی تھی، لیکن وہ ساری سچائی جاننے کے بعد ان کے احسان تلے دب گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب انہوں نے اپنی دور کی بانجی کے لیے اس سے شادی کی بات کی تو وہ چاہ کے بھی انکار نہ کر سکا۔ تم اس رشتے سے انکار کرو گی تو سمجھی تم جاوید صاحب سحر کو دھمکا رہے تھے کہ اسی لمحے رومانہ بیگم حسن جہانگیر کے ساتھ وہاں داخل ہوئی۔ جاوید خان
یہ رشتہ اس کی ماں نے مرنے سے پہلے جوڑ دیا تھا، اب بہتر ہوگا تم نکاح کی تیاری کرو ورنہ۔ رومانہ بیگم نے سخت لہجہ اپناتے کہا، کون سا نکاح؟ کیسا نکاح؟ میں ایسی کسی بات کو نہیں مانتا، سحر وہیں شادی کرے گی جہاں میں چاہوں گا۔ جاوید نے شہادت کی انگلی اپنے سینے پہ ٹھوک کے کہتے قطعی انداز اپنایا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا ہونے دوں گی؟ یہ ظلم میرے جیتے جی کبھی نہیں ہوگا۔ رومانہ نے اسے ایک گوری سے نوازا، خود کو چادر سے اچھی طرح ڈھانپے وہ چھوئی موئی سی لڑکی ڈھیری سہمی کھڑی رومانہ بیگم کا غصہ جاوید خان پہ مزید بڑھا رہی تھی، جو اپنی ہی بیٹی کو ہراساں کر رہا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے اور میں فیصلہ کروں گا کہ اس کا نکاح کس سے ہونا چاہیے، تم نہیں۔ جاوید نے اپنے کاروبار کے لیے ارحم چودھری سے بھاری قرضہ اٹھایا تھا، جسے چکانے کی اس میں سخت نہیں تھی۔ بیوی کی وفات کے بعد جاوید خان آزاد ہو گیا تھا۔ ارحم چودھری کو اپنی بیٹی دے کے وہ اپنے سارے قرض معاف کروا لینا چاہتا تھا، جبکہ ارحم چودھری اس کی بیٹی سے دگنی عمر کا تھا۔ پر یہ سب سوچنے کا وقت جاوید خان کے پاس کہاں تھا؟ اسے تو بس اپنا قرضہ ختم کروانا تھا۔ حسن، آپ شہریار کو فون کریں، وہ ابھی یہاں آئے گا۔ اس کا اور سحر کا نکاح ابھی ہوگا۔ رومانہ کو جاوید خان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اس لیے انہوں نے پل میں فیصلہ لیا تھا۔ حسن صاحب کچھ پل کو لب بھینچ گئے، وہ اپنی بیوی کی جلد بازی پہ تھوڑا الجھے تھے، لیکن ان کی بات کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر شہریار کو فون کرتے بلایا اور ساتھ ہی نکاح کا بھی بندوبست کروانے لگے۔ جاوید خان بے چتاب کھاتے رہ گئے۔ سامنے کھڑی عورت عمر کے کسی حصہ میں ان کی مگیتر رہ چکی تھی اور ان کی پسند بھی۔ آج اس کو کیسے وہ چوٹ پہنچا سکتے تھے، جبکہ رومانہ کی حرکت انہیں بے چتاب کھانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ سحر روم میں جاؤ، جاوید خان نے سختی سے کہا، یہ کہیں نہیں جائے گی جب تک نکاح نہیں ہو جاتا۔ رومانہ بیگم نے قطعی انداز اپنایا تھا، یہ میری بیٹی ہے، اس کے نکاح کا فیصلہ میں کروں گا، آپ لوگ نہیں۔ بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ مجھے مجبوراً پولیس کو کال کرنی پڑے گی۔ جاوید خان نے کاری دھمکی پہ رومانہ نے ایک نظر حسن کو دیکھا، جنہوں نے مسکرا کے انہیں حوصلہ دیا، اگر ایک اچھا باپ بن کے بیٹی کا نکاح کرتے اسے رخصت کرو گے تو قیامت کے دن یہی عمل تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آگے تمہاری مرضی ہے، کیونکہ ہوگا وہی جو رضیہ کی آخری خواہش تھی، اور میرے لیے رضیہ کی آخری خواہش سب سے اہم ہے، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ رومانہ قطعی انداز میں بولی تو جاوید خان لب بھینچے انہیں دیکھنے لگے۔ سامنے کھڑی عورت کی ضد سے وہ اچھی طرح سے واقف تھے، وہ اپنی ضد میں وہ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی، جو جاوید خان کو آج بھی قبول نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں دل کے نہانے میں سامنے کھڑی عورت آج بھی موجود تھی۔ کچھ ہی دیر میں شہریار حسن وہاں پہنچ گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی روزیل، حسن اور نکاح خواں بھی پہنچ چکے تھے۔ نکاح نامہ فل ہو رہا تھا۔ شہریار حسن بالکل ہی خاموش تھا، اس نے ایک نگاہ بھی اس چادر میں لپٹی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، جو کچھ ہی دیر میں اس کے نکاح میں آ گئی۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ جاوید خان کو ارحم چودھری کی فکر ہوئی، جس کو ہر حال میں اس کی بیٹی چاہیے تھی، ورنہ وہ شاید اپنا قرض نہ اتارنے پہ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ ایک وقت آئے گا تم مجھے دعا دو گے کہ تمہاری بیٹی کو میں نے ایک ایسے انسان کے حوالے کیا ہے جو واقعی اس کو ڈیزرو کرتا ہے۔ رومانہ نے گہرا سانس خارج کرتے کہا، اور سر سے پیر تک چادر میں لپٹی سحر کو اپنے ساتھ لگاتے وہ اسے لیے باہر نکلی، جبکہ جاوید خان ان تینوں باپ بیٹے کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ دل میں شدت سے اس احساس کو محسوس کر رہا تھا کہ کوئی ان کا بیٹا نہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بیٹیاں دے کے بھی بیٹے بنائے جاتے ہیں۔ واپسی پہ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ رومانہ نے سحر کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا اور شہریار پہ چتاب کھا رہا تھا۔ اسے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سحر ان کی سگی بیٹی ہو۔ گھر آتے ہی اسے وہ اپنے روم میں لے گئی۔ جیسے شہریار کا کام تو بس نکاح نامے پہ سائن کروانا تھا، اب اس کا کام ختم ہو گیا۔ شہریار نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ اسے بھی اس چادر میں لپٹے وجود سے کوئی رغبت محسوس نہ ہو رہی تھی۔ وہ کیسے دکھتی تھی کیسی نہیں، شہریار کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ویسے بھائی بھابھی تو مجھ سے بھی چھوٹی ہیں، آئی تھنک۔ دونوں بھائی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب روزیل کی زبان پہ کھجلی ہوئی۔ تم نے اس تھوڑے سے وقت میں اندازہ بھی لگا لیا، شہریار کو نہ جانے یہ بات کیوں بری لگی تھی۔ ارے بھائی نہیں دیکھا نہ اندازہ لگایا ہے، وہ نکاح نامہ فل کرتے ایج دیکھی ہے یار، ابھی آئی ہیں بھابھی، اور آپ کی پوزیونیس۔ اف، روزیل مسکرایا تھا، جبکہ شہریار نے اسے سخت گوری سے نوازا۔ شہریار بیٹا، نکاح تو ہو گیا، اب میرا خیال ہے ایک گرینڈ ریسیپشن دے دینا چاہیے۔ حسن جہانگیر نے اپنے دونوں جوان بیٹوں کو محبت سے دیکھتے کہا۔ بابا ولیمہ کیسے ہو سکتا ہے، مما تو بھابھی کو اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ روزیل نے شہریار کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ بابا میرا خیال ہے فی الحال اس بات کو یہیں رہنے دیں، یہ سب ابھی نہ کریں، مجھے ابھی واپس دبئی جانا ہے۔
میں صرف مما کی خاطر ارجنٹ اپنا سارا کام چھوڑ کے آیا ہوں، میرے کام پینڈنگ پہ ہیں، مجھے کل واپس جانا ہے، شہریار نے سہولت سے سمجھاتے کہا۔ لیکن بیٹا سحر، اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو یہ ذمہ داری اب خود اٹھانی چاہیے؟ حسن جہانگیر کی بات پہ شہریار نے لب بھینچے۔ آپ ایک بار مما سے پوچھ لیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس بات کو لے کے ایسا سوچتی ہیں۔ شہریار کی بات پہ حسن جہانگیر سوچ میں پڑ گئے۔ تبھی رومانہ بیگم کی آمد پہ وہ جو اٹھ رہا تھا رک گیا۔ کیسی ہے اب سحر؟ ٹھیک ہے، بہت تیز بخار تھا، اسے ٹیبلٹ دی ہے، اسے اب سونے کے لیے لیٹی ہے۔ وہ بیچاری بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ ڈرنا بھی چاہیے، جو حالات و واقعات وہاں ہو رہے تھے اس کے بعد ڈر تو تھا ہی۔ وہ تو شکر ہے آپ نے اس کی مدد کی، سب پتہ لگا لیا، حسن جہانگیر نے بیوی کی تعریف کرتے کہا تو وہ متانت سے مسکرا دی۔ آگے کا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ صرف نکاح تک ہی بات رکھنا چاہتی ہیں یا رخصتی کر دیں سحر کی؟ حسن جہانگیر بیٹے کو دیکھتے پوچھنے لگے۔ میرا نہیں خیال ابھی رخصتی ضروری ہے، وہ بہت چھوٹی ہے، صرف 18 سال کی تو ہے، کچھ وقت بعد رخصتی کر دیں گے۔ میں چاہتی ہوں وہ مینٹلی تھوڑی اسٹرانگ ہو جائے، اس کو ابھی کچھ وقت دیں۔ رومانہ کی بات پہ شہریار نے طنز سے باپ کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو شہریار کو اس کی شادی شدہ زندگی کی ذمہ داری سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ سحر کو بیوی کی حیثیت سے قبول کر لے۔ ان کی بات پہ ایک پل کو رومانہ چونک گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ شہریار نے کچھ کہا؟ روزیل جو بائی کے جانے کے بعد اٹھ گیا تھا، اب موبائل پہ آتی کال سنتا وہ باہر نکلا۔ کیوں کال کر رہی ہو؟ ایک بار منع کیا تو بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ بڑکا تھا۔ اور تمہیں بھی کہہ چکی ہوں، مجھے تم سے ملنا ہے ابھی اسی وقت۔ وہ بھی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کیوں ملوں گا تم سے میں؟ روزیل حسن بڑکا تھا۔ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں تمہیں ملنا ہوگا۔ مقابل لڑکی کا لہجہ تیز ہوا۔ اپنی حد میں رہو، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم روزیل حسن کو دمکا سکو۔ روزیل نے اپنا غصہ ضبط کرتے منہا کو غصہ سے کہا، یہ سب نکاح کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ تم امیر لڑکے غریب اور مڈل کلاس لڑکیوں کو دھوکہ دے کر ان سے چھپ کے نکاح تو کر لیتے ہو، لیکن دنیا والوں کے سامنے لانے سے تمہاری عزت پہ حرف آ جاتا ہے۔ منہا نے دکھ اور تکلیف کو ضبط کرتے کہا، چھوٹی سی بچی نہیں ہو کہ گن پوائنٹ پہ تم سے نکاح کیا ہے۔ تمہارے باپ نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے، درخواست کی تھی، مجبوری میں نکاح کیا ہے، تمہارے ساتھ محبت میں نہیں۔ روزیل بھی اسے اچھی طرح آئینہ دکھاتا آنسو دے گیا۔ میرے بابا ہی پاگل تھے جو پتھر کو ہیرا سمجھ بیٹھے۔ چلو اچھی بات ہے، تمہارے بابا تو سمجھ نہیں سکے، تم سمجھ گئی، اب دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ روزیل نے اپنی اسے کھری کھری سنا ڈالی۔ مجھے شوق نہیں آپ سے بات کرنے کا، مجھے آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ اگر نکاح کا رشتہ نہیں نبھانا تو اسے یہیں پہ ختم کر دیں، خود بھی آزاد ہو جائیں اور مجھے بھی آزاد کر دیں۔ تمہیں میں آ کے آزاد کرتا ہوں، تم ذرا صبر کرو، روزیل نے غصہ سے کہتے کال کاٹی۔ اب اس کا رخ منہا کے گھر کی جانب تھا، جہاں جا کے اسے مزید غصہ آنے والا تھا۔ اچانک سے سحر کی آنکھ کھلی تو وہ پسینے میں شرابور تھی، بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ باہر بارش کا پورا زور تھا جبکہ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اسے بہت بری طرح ڈر لگ رہا تھا، اسے رہ رہ کے اپنے باپ کا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور باہر بھاگی تھی۔ اسے اس قدر خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اسے بس اپنے باپ کی دسترس سے دور جانا تھا۔ اچانک سے وہ کسی ہستی سے زور سے ٹکرائی۔ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے وہ اس ہستی کو دیکھ نہیں پائی تھی، لیکن اس شخص کی چٹانی سینے سے بہت زور سے لگی تھی کہ اپنی نازکی کو وہ اس کے سینے سے ٹکرانے سے خود کو بچا نہیں پائی۔ مقابل نے اس اچانک نسوانی حسن کو اپنے سینے میں کھپتا محسوس کرتے اپنے پورے جسم میں سپارک سا محسوس کیا۔ وہ اس سے ٹکراؤ کے بعد زمین بوس ہوتی، لیکن اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے شہریار نے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ وہ بری طرح لرز گئی۔ مقابل کی پرفیوم کی خوشبو اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکراتی وہ اسے بدحواس کر گئی۔ چھوڑیں مجھے، پلیز جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے چھوڑ دیں بابا، وہ بدحواسی میں روتے بلکتے بولی۔ باہر زوروں شور سے برس رہی تھی بارش اور کارڈیور میں اندھیرے کی وجہ سے وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ شہریار نے اسے دھیرے سے چھوڑا تو وہ بری طرح لڑکھڑائی، جس پہ شہریار نے اسے دوبارہ تھام لیا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی؟ شہریار کو اس کا بار بار گرنا غصہ دلا گیا، جبکہ اس کا خود سے اس قدر زور سے ٹکرانا بھی نہیں اچھا لگا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس سے بھی اسی طرح ٹکراتی، اتنی بھی کیا لاپرواہی۔ میں نے کچھ نہیں کیا بابا، وہ پھر سے روتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں بابا نظر آ رہا ہوں؟ شہریار نے غصہ سے دانت چباتے کہا۔ آپ کون ہیں؟ وہ گہرا سانس بھرتے بولی۔ تمہارا شوہر۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتا ایک ایک لفظ چبا کے بولا۔ شوہر؟ لیکن ہمارا نکاح کب ہوا؟ اس کی بات پہ شہریار کو اجنبا ہوا۔ ایک پل کو شہریار کو اس کی دماغی حالت پہ شک گزرا۔
مما نے کون سا ظلم کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس لڑکی کی تو یادداشت کا بھی مسئلہ ہے۔ نیم اندھیرے میں اس کو غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ منہ بناتی ادھر ادھر دیکھتی الٹے قدموں واپس بھاگ گئی۔ شہریار بس دیکھتا رہ گیا، کچھ تو گڑبڑ ہے اس لڑکی کے ساتھ۔ اف مما، آپ کو میں ہی ملا یار! وہ دل ہی دل میں اپنی ماں سے مخاطب ہوتے بولا، جبکہ اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ وہ واپس دبئی جا رہا تھا، اس کی رات کی فلائٹ تھی۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کی رخصتی اس کی مما نہیں دیں گی، اور جس طرح کی کنڈیشن اس لڑکی کی تھی، شہریار کو اپنی ماں کا فیصلہ درست ہی لگا تھا۔ وہ جا چکا تھا۔ جب سحر واپس اپنے کمرے میں آتے دروازہ لاک کر چکی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا، پہلی بار کسی مرد سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ ہاں، آج نکاح ہوا تھا میرا، رومانہ آنٹی نے کہا تھا کہ قبول ہے کہنا ہے، اور پھر وہ میرا نکاح ہو گیا تھا۔ پر وہ کون تھا؟ مجھے تو نام بھی ٹھیک سے یاد نہیں۔ وہ دماغ پہ زور لگا رہی تھی۔ اس کا بچپن ہی ایسا گزرا کہ وہ ڈری سہمی سی رہنے والی چھوئی موئی اور بے انتہا خوبصورت لڑکی تھی، اور وہ ہمیشہ اپنی ماں کے کہنے پہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی تھی، کیونکہ اس کی خوبصورتی میں ایک عجیب سی کشش تھی جو دیکھنے والے کو محبوط کر دیتی تھی۔ بے انتہا خوبصورت و پاکیزگی کا پیکر وہ سحر جاوید سے سحر شہریار بن چکی تھی، پر ایک ہی کمی تھی اس میں، کانفیڈنس کی۔ وہ گھبرا جاتی تھی، کسی کو فیس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی بستر پہ بیٹھ گئی۔ وہ شخص جس سے ٹکرائی تھی رہ رہ کے سے یاد آ رہا تھا۔ وہ اپنے بابا کو میڈیسن دے کے ابھی کمرے سے باہر نکلی تھی کہ اچانک دروازہ بجا۔ وہ دھڑکتے دل سے مین دروازے کو دیکھتی ایک نظر پلٹ کے باپ کے کمرے کے بند دروازے پہ نگاہ ڈالی۔ دروازہ پھر سے زور سے بجا۔ وہ جانتی تھی آنے والا روزیل ہی تھا، جو اسے اچھی خاصی دھمکی لگا چکا تھا، اور وہ غصے کا اتنا تیز تھا کہ جو وہ کہتا وہ لازمی کرتا تھا۔ اس کے قدم من باری ہو رہے تھے، پھر بھی دل بڑا کرتے وہ دروازہ کھول گئی۔ سامنے ہی روزیل سخت تیور لیے کھڑا تھا۔ اسے دروازہ کھولتے دیکھ دونوں کلائیوں سے جگڑتا پیچھے لے جاتا، دروازہ لاک کرتا اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ کیا آئے روز تم مجھے دھمکیاں لگاتی رہتی ہو؟ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم مجھے روزیل حسن کو دھمکی دو؟ روزیل قہر آلود لہجے میں بولا، پلیز چھوڑے مجھے، اٹس ہرٹنگ۔ وہ منائی، جبکہ اس کی انگلیاں منہا کے بازوؤں میں پیوست ہو رہی تھی۔ شٹ اپ، بہت درد ہو رہا ہے تمہیں، اور جو اپنے لفظوں سے تم مجھے دیتی ہو وہ کیا ہے؟ وہ کون سا درد دیا ہے میں نے آپ کو روزیل؟ اس نکاح کے لیے آپ راضی نہیں تھے تو کیوں کیا؟ پاگل ہو گیا تھا، غلطی ہو گئی۔ تمہارے باپ نے ایموشنلی بلیک میل کیا تھا، تمہیں سیکیور کرنا چاہ رہے تھے، اور مجھے بلی کا بکرا بنا دیا۔ تو نہ بنتے، آپ کو کون اس دنیا میں مجبور کر سکتا ہے؟ آپ تو روزیل حسن ہیں نا، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور کر دیں۔ میرے بابا نے آپ کو مجبور کیا، آپ مان گئے ان کی بات، اب میں آپ کو مجبور کر رہی ہوں مجھے طلاق۔ شٹ اپ! اچانک سے روزیل خلق کے بل دہاڑا۔ منہا نے گھبرا کے باپ کے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا۔ سدے شکر تھا کہ وہ جاگے نہیں تھے۔ روزیل، آواز بند، بالکل آواز نہ نکلے، خبردار جو دوبارہ منہ سے طلاق کا لفظ نکالا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ روزیل انتہائی غصے سے بولتا منہا کو چپ کرا گیا۔ یہ رشتہ آپ نے مجبوری میں بنایا ہے روزیل حسن، اسے نہ آپ نے بہا رہے ہیں نہ چھوڑ رہے ہیں، تو کیوں باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں خود کو اور مجھے اس بے نام رشتے میں؟ بہتر نہیں کہ آپ اپنی راہ لیں اور میں اپنی؟ ہمت کرتے منہا نے پھر سے الگ ہونے کی بات کر دی۔ جب وقت آیا تو اس رشتے کو اپنا بھی لوں گا، لیکن تب تک تم خود پہ قابو رکھو تو زیادہ بہتر ہے، اور بار بار مجھے فون کر کے دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے حکم کا غلام نہیں، سمجھی تم؟ غصے سے اس کا بازو جھٹکتے سے چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹا، جبکہ منہا کی آنکھوں میں ٹوٹے خواب کی کرچیاں تھیں۔ وہ کس دل سے اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی، کیونکہ وہ تن من دن سے روزیل کی ہو چکی تھی۔ روزیل کے لیے وہ کچھ معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس بات سے اسے دکھ پہنچتا تھا جس نے 3 ماہ پہلے اس سے نکاح کیا تھا، لیکن اس نکاح کو اب تک اس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ نہ وہ اس نکاح کے بندھن کو کچھ اہمیت دیتا تھا، نہ ہی اسے سب کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ ایسے میں منہا سخت الجھ جاتی اور وہ الفاظ منہ سے نکالتی جس سے روزیل کو غصہ آتا۔ اب بھی وہ اس پہ غصہ کر نہیں آیا تھا، ورنہ تو 3 ماہ سے اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ منہا کس حال میں ہے، کس حال میں نہیں۔ وہ جا چکا تھا، ہمیشہ کی طرح اسے ڈرا دھمکا کر اس نے پھر سے منہا کا منہ بند کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ منہا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ، پر اتنا اسے سمجھ آ گئی تھی کہ روزیل کے ساتھ بنا اس کا نکاح کا بندھن کوئی منی نہیں رکھتا تھا۔ وہ کرب سے ہچکی لے گئی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ شہریار کو دبئی گئے 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا، وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے صرف فون پر ہی اپنے گھر والوں سے رابطہ رکھا تھا، لیکن اس رابطے میں بھی سحر کہیں نہیں تھی۔ اس نے کئی دفعہ اپنی والدہ سے فون پہ ان کا حال احوال پوچھا، لیکن سحر سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ دوسری طرف شیزا کے ساتھ اس کی دوستی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شیزا اسے لے کر بہت سنجیدہ تھی،
لیکن شہریار اسے پھر بھی اپنی طرف سے کوئی نرم لمحہ نہیں دیتا تھا جس پہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو اور اس کے نزدیک آئے۔ وہ اس کو اپنا اچھا دوست ہی سمجھتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ پاکستان میں اس کی منکوحہ ہے اور وہ منکوحہ جو اس کی ماں کی پسند ہے، اور وہ اپنی ماں کی خاطر اگر وہ نکاح کر سکتا تھا اس نکاح کو نبھانا بھی جانتا تھا۔ ایسے میں وہ شیزہ کے ساتھ کوئی نیا رشتہ استوار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن شیزہ یہ بات نہیں جانتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں شہریار کو بے انتہا پسند کرنے لگی، اور اس سے پہلے کہ اس سے محبت کا اظہار کرتی، اچانک سے پاکستان سے کال آنے پر اسے پاکستان واپس جانا پڑا۔ اس کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی اور وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان واپس آ رہا تھا۔ ہاسپٹل میں موجود اس وقت وارڈ میں رومانہ بیگم کے پاس موجود تھی۔ آنٹی اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ان 2 ماہ میں سحر میں کافی کانفیڈنس آیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے اپنی تعلیم نہیں جاری رکھی تھی۔ وہ گھر میں ہی رہتی تھی کیونکہ ارحم چودھری کا ڈر اب بھی کہیں نہ کہیں موجود تھا، اور رومانہ اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ آج کی ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حسن جہانگیر بھی ہاسپٹل پہنچنے والے تھے، جو کہ اپنی خاص میٹنگ میں مصروف تھے کہ انہیں اچانک فون آیا اور وہ ہاسپٹل کے لیے نکل چکے تھے۔ میں اب بہتر ہوں، تمہیں یہاں ہاسپٹل میرے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا سحر۔ وہ اس کو لے کر کافی پریشان ہو رہی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اگر ارحم چودھری کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور برا کرے گا۔ آنٹی میرے لیے آپ سب سے زیادہ ضروری ہیں اور آپ کو اس وقت میری ضرورت تھی تو میں کیسے پیچھے ہٹ جاتی۔ آپ فکر نہیں کریں، کچھ برا نہیں ہوگا، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ سحر نے اپنی معصومانہ باتوں سے رومانہ بیگم کا دل ہمیشہ کی طرح جیت لیا۔ وہ دل کی بہت صاف لڑکی تھی اور رومانہ سے سچی محبت اور عقیدت کرتی تھی، اور رومانہ بھی اس کو بہت چاہت دیتی تھی۔ شام تک انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو شہریار بھی حویلی پہنچ چکا تھا۔ ماں کی بیمار حالت کو دیکھتا وہ از حد پریشان ہوا تھا۔ مما آپ کو اچانک کیا ہو گیا؟ وہ پریشانی سے پوچھ بیٹا۔ اس وقت کمرے میں وہ اکیلا ہی تھا، سحر اپنے روم میں تھی۔ بیٹا عمر کا تقاضا ہے، کچھ سوچیں ایسی انسان کے پاس تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا واپس آ گیا ہے، تم بھی تو وہاں جا کر بھول گئے تھے، رومانہ بیگم نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ مما آپ جانتی ہیں میں وہاں پر بزنس کے سلسلے میں گیا تھا، لیکن پھر بھی آپ سے بڑھ کر مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ماں کا ہاتھ تھامے محبت سے بولا۔ بیٹا تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن میں کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا مما بتائیں مجھے پلیز، آپ پریشان نہ ہو۔ مما کے پاس بیٹھا وہ انہیں اپنے سینے سے لگا گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ سحر اب کب تک ڈر ڈر کر جیے گی، اس کی رخصتی کر دوں تاکہ وہ تمہارے پاس ہو۔ میں مطمئن ہوں میں اس کے اکیلے حفاظت نہیں کر سکتی۔ ان کی بات بھی شہریار نے اپنا ماتھا مسلا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ 2 ماہ بعد واپس آنے پر اس کی ماں ایسی کوئی ڈیمانڈ کرے گی۔ مما ابھی وہ بہت ایمچور ہے، اور آپ جانتی ہیں وہ ایمچور نہیں ہے بیٹا، تم ابھی اس کو اچھے سے جانتے نہیں۔ ہاں وہ معصوم ہے، تھوڑی سی ڈرپوک بھی ہے، لیکن بہت سمجھدار ہے۔ ایک بار پھر سے رومانہ بیگم سحر کی تعریفیں کرنا شروع کر چکی تھی، جس سے شہریار انتہائی چڑ کھاتا تھا۔ اچھا آپ اپنا خیال رکھیں، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، اور پریشان بالکل مت ہوں۔ میں اماں سے مل کر آتا ہوں۔ سبھی گھر والے رقیہ بیگم کو اماں ہی کہا کرتے تھے۔ شہریار رقیہ بیگم سے ملتا اب اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شاور لے کر فریش ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے لیٹا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی ماں کا ارادہ سحر کی رخصتی کرنے کا تھا، وہ کر کے رہیں گی۔ ایسے میں شہریار کو شیزہ کی انتہائی یاد آئی، جو اس بار اس کو آنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ رومانہ بیگم کی اچانک بیماری کا سن کے وہ خاموش ہو گئی، اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار وہ جائے گا تو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ رخصتی 2 دن بعد کی رکھ دی گئی تھی۔ شہریار دل سے تو راضی نہیں تھا، لیکن اسے یہ رخصتی اب لینی پڑ رہی تھی۔ رومانہ بیگم کی خواہش کو وہ رد نہیں کر سکتا تھا۔ بہت زیادہ دھوم دھام سے تو نہیں، لیکن رخصتی بہت اچھے پیمانے پر گھر میں ہی کی گئی۔ گھر کے پچھلے لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا۔ روزیل نے سب انتظامات خود کیے۔ بائی کی شادی کو لے کے وہ کافی ایکسائٹڈ تھا، لیکن وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے کچھ سادگی اپناتے فنکشن ارینج کیا گیا۔ اسی دوران جاوید خان شہر میں نہیں تھے اور روپوش ہو چکے تھے، کیونکہ ارحم چودھری کو وہ قرض وقت پہ ادا نہیں کر سکے تھے۔ ایسے میں وہ ان کی سے بیٹی کی ڈیمانڈ کرتا، اور وہ بھی اب سحر کے لیے فکر مند تھے، اسے مضبوط ہاتھوں میں سونپ چکے تھے، اس لیے خود ارحم چودھری کی گرفت سے نکل کر انڈر گراؤنڈ ہو چکے تھے۔ ارحم چودھری جاوید خان کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیٹی اور وہ خود کہاں ہے۔ سحر کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کی خواہش شہریار کے اندر بالکل نہیں تھی۔ اس کے لیے سحر ایک ذہنی مریضہ تھی، اور وہ سحر کے ساتھ خود کو کی زندگی کو ایک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا، دلہن کے روپ میں اپنے بستر پہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی سحر کو دیکھ کر ایک پل کو اس کا دل بری طرح دھڑکا،
لیکن اگلے ہی پل وہ اسے نظر انداز کرتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ بیچاری سحر وہیں بیٹھی انگلیاں مروڑتی رہ گئی۔ اسے 2 ماہ پہلے والا اپنا ٹکراؤ یاد آ گیا۔ وہ بری طرح بے چین ہونے لگی۔ شہریار شاور لیتا، لوز ٹراؤزر پہنتا باہر نکلا تو سحر کو ویسی ہی کنڈیشن میں بیٹھا دیکھ لب بھینچ گیا۔ اٹھو بستر سے فوراً، وہ اسے حکم صادر کر گیا۔ وہ جھٹ سے بستر کو چھوڑتی لڑکھڑاتے اٹھ بیٹھی تھی۔ چلو جاؤ کمرے سے باہر۔ وہ بستر پہ نیم دراز ہوتا نیا حکم جاری کر گیا۔ کہاں جاؤں؟ وہ گھونگھٹ نکالے ہی پوچھ رہی تھی۔ جاؤ جا کے اماں کے کمرے میں سو جاؤ، لیکن ماما کو پتہ نہ چلے، بہت خاموشی سے جاؤ۔ وہ موبائل اٹھاتا اسے بچوں کی طرح سمجھاتا بنا اس کی طرف دیکھے بولا، لیکن آج تو ہماری سہاگ رات ہے اور آنٹی نے کہا تھا اب سے آپ کے ساتھ اس کمرے میں رہنا ہے۔ اس کی باتیں سنتا شہریار کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ کم سن اور نادان ہے، اس کے منہ سے سہاگ رات کا لفظ سنتا اس کے 14 تپک روشن ہو گئے۔ میں تم جیسی بچی کے ساتھ سہاگ رات مناؤں گا؟ شہریار حسن اتنا زیادہ ترسا ہوا نہیں تم جیسی چھوٹی سی بچی کو اپنے بستر پہ بلائے۔ چلو جاؤ اماں کے کمرے میں جا کے سو جاؤ، اور پلٹ کے بھی مت دیکھنا، اور نہ ہی اس طرح کی بات دوبارہ اپنے منہ سے نکالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سحر سشو پنج کا شکار ہونے لگی، جبکہ شہریار لائٹس آف کرتا اب سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ہر دولہے کی طرح اس کو بھی اپنی شادی کو لے کے بہت سے ارمان تھے۔ 28 سال کا جوان خون تھا، اس کے اندر بھی جوان جذبات بہت انگڑائیاں لے رہے تھے، لیکن مقابل لڑکی کیا سہن کر پاتی؟ وہ اتنی کم سن تھی کہ وہ اسے سہاگ رات کے قابل ہی نہیں سمجھ رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ 18 سال کی ہے، پر وہ اب تک اس کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا تھا، نہ دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ اسے بار بار میچور سی شیزہ یاد آتی، جس وجہ سے وہ اپنی محرم کی جانب بڑھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ لائٹس آف ہونے پہ سحر کو اندھیرے سے ڈر لگنے لگا۔ وہ وہیں چپ چاپ نیچے کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے بے آواز بے اختیار آنسو بہنے لگے، لیکن لب بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ سامنے موجود شخص اس کا محرم ہے، لیکن زبردستی کا۔ وہ اس کے ساتھ نکاح سے بھی خوش نہیں تھا اور نہ اب شادی سے۔ وہیں کاؤچ پہ بیٹھے بیٹھے وہ سادہ اور پاک دل لڑکی وہیں اپنا سر بازوؤں پہ ٹکاتی سونے کی کوشش کرتی نیند کی وادیوں میں کھونے لگی۔ دوسری طرف شہریار بھی بنا اس کی پرواہ کیے کہ وہ کمرے میں موجود ہے یا نہیں خود کو نیند کی آغوش میں دے گیا۔ رات کے آخری پہر اچانک سے شہریار کی آنکھ کھلی تھی۔ ایک دم سے اسے سحر کا خیال آیا۔ وہ او گاڈ میں بھی نہ غصہ میں سے بول دیا کہ کمرے سے جانے کا۔ وہ بے وقوف چلی بھی گئی۔ اب ماما کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوں گی۔ اچھی بلی بے وقوف لڑکی مل گئی ہے۔ وہ زد چاہتا لیمپ آن کرتا باہر اور جانے کا ارادہ باندھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ کاؤچ پہ سوئے اس وجود پہ جا ٹھہری۔ وہ تو ایک لمحے کو محبوط ہی رہ گیا۔ دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ گھونگھٹ اس کے چہرے سے ہٹا ہوا تھا۔ اس کے لپسٹک سے سجے نرم گلاب سی پنکھڑیوں سے لبوں کو دیکھتا وہ اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گیا۔ اس کے لہنگے کا گلا کھلا اس کے نسوانی حسن کو عیاں کرتا شہریار کی سانسوں میں ارتعاش برپا کر گیا۔ وہ لڑکی قیامت خیز حسن رکھتی تھی۔ شہریار نے اسے 2 سے 3 بار ہی دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ خود کو کسی چادر میں لپٹے رکھتی تھی۔ آج اس کا مکمل حسن دیکھتا وہ بہکنے لگا۔ وہ کہیں سے بھی بچی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے جوان تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ شہریار کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ 2 ماہ پہلے اس سے ٹکرانا یاد آیا تو اپنی عقل پہ ماتم کرنے لگا۔ اس لمس کو تو وہ آج تک بھلا نہیں پایا تھا۔ پھر کیسے اس نے سوچ لیا کہ اس کے نکاح میں آئی لڑکی مکمل جوان لڑکی تھی، نہ کہ چھوٹی بچی۔ وہ آگے بڑھ کے اسے اپنی باہوں میں برتا بستر پہ لایا تھا۔ وہ ذرا سا کسمساتے پھر سے سو گئی، جبکہ نرم گرم بستر پاتے اس کے چہرے کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ شہریار لیمپ کی روشنی ڈم کرتا اس کے قریب لیٹتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ کسی کی گرم سانسوں کو محسوس کرتے سحر کی آنکھیں جھٹ سے کھلی۔ کون ہے؟ چھوڑو مجھے، وہ بچوں کی طرح گھبرائے روتے ہوئے بولی۔ تمہارا شوہر ہوں شہریار حسن۔ شور کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے گھمبر لہجے میں بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سچ میں، مجھے چھوڑ دیں، وہ اس کے لمس پہ گھبراتے بولی۔ تم میری بیوی ہو شہریار حسن، اور اگر تمہیں پتہ ہے نا آج ہماری سہاگ رات ہے، اور سہاگ رات کو تو تمہیں پتہ ہوگا کیا ہوتی ہے۔ شہریار نے اسے کچھ دیر پہلے کے الفاظ دہرائے تو سحر دل تھام کے اسے دیکھنے لگی۔ آپ میرے ساتھ سہاگ رات منائیں گے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہمارے بیچ تلک گہرا ہو؟ وہ الٹا اس سے سوال پوچھنے لگا۔ بقول اس کی مما کہ سحر بہت سمجھدار لڑکی ہے، تو وہ اب اس کی سمجھداری دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ کا حق ہے مجھ پہ، آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں، میں روکوں گی نہیں، وہ سر جھکائے گھبرائے ہوئے بولتی، کہیں سے بھی 18 کی نہیں لگ رہی تھی۔ قریب آؤ میرے، وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے اس کے کم سن سراپے میں کھونے لگا تھا۔
مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بنا جھجکے بول رہی تھی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، تو ڈر کیسا؟ شہریار نے کہتے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، تمہیں پتہ ہے سہاگ رات میں دلہا دلہن ایک دوسرے کے بہت پاس آتے ہیں؟ وہ اس کی جیولری اتارتا اس کے ماتھے پہ لب رکھے دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ اتنا پاس کہ 9 ماہ بعد دلہن پریگنٹ ہو جاتی ہے اور بیبی اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ سحر کی بات پہ شہریار کو ایک دم کھانسی کا دورہ پڑا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کی کمر سے ہلانے لگی تو شہریار نے پانی کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ وہ اسے معصوم سمجھ رہا تھا۔ میں نے موبائل پہ دیکھا تھا، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایسے لکھا تھا یوٹیوب پہ، تو اتنے سارے بیان کھل گئے اور پھر سب وہاں پڑھا۔ اچھا اور کیا کیا لکھا تھا وہاں؟ شہریار نے تجسس سے پوچھا۔ لکھا تو بہت کچھ تھا، پھر کچھ ویڈیوز کھل گئی۔ سحر اب بھی بنا ڈرے جھجکے سب بتا رہی تھی۔ شہریار کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ وہ اس میں دلہا دلہن ہوتے ہیں اور ان کا بس اب کبھی میں موبائل پہ تمہیں یہ سب کرتے نہ دیکھوں۔ وہ اسے غصہ سے ڈانٹ گیا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو یوٹیوب کھول کے رکھ رہا تھا اور پھر میں نے کچھ ناولز پڑھے تھے، اس میں بہت کچھ لکھا تھا سہاگ رات کا۔ اور وہ پھر سے پٹڑی سے اترنے لگی تو شہریار نے اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹ رکھے، اس کے الفاظ اپنے ہونٹوں پہ چن لیے۔ اس اچانک افتاد پہ سحر کے دل کی دھڑکن تھمی تھی۔ شہریار اس کی سانسوں کا انہیل کرتا، پل میں بہکتا، اس کا سر تکیے پہ گراتا، اس پہ سایہ فگن ہوا۔ Your lips are so yummy، وہ اس کے لبوں پہ جھکا بوجھل سانسوں سے بولا، اور آپ کے ہارڈ ہیں مونچھوں والے، مجھے جلن ہو رہی ہے۔ اس کی معصوم اور دل فریب باتیں سنتا وہ اس کا بلاؤز کی ڈوریاں کھولتا، اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھ گیا۔ ابھی تمہیں یہ چبھن بہت جگہ محسوس ہونے والی ہے، وہ مانی خیزی سے کہتا، اس کی دھڑکنوں پہ جھکتا، سب کچھ بلاتا، اس کم سن سراپے میں کھونے لگا۔ بہت سافٹ ہو یار تم، جسٹ این امیزنگ۔ اس کی دھڑکنوں پہ دیوانہ وار اپنا لمس بکھیرتا وہ اس کے حسن کے قصیدے بھی پڑھ رہا تھا۔ آپ بہت ہارڈ ہیں، وہ اس کی سخت چٹانے سینے پہ ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے پھولتی سانسوں سے بولی۔ مرد ہارڈ ہوتے ہیں پاگل، وہ اس کے گال پہ دانت گاڑتا، اس سے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس سے باتیں کرتے شہریار کو مزہ آ رہا تھا۔ پہلی بار ایسی لڑکی سے ٹاکرا ہوا تھا جس کی باتیں بھی اسے عجیب سا سرور دے رہی تھی، چھوٹی سی ہو لیکن پٹاخہ ہو پوری۔ وہ اس کے گالوں پہ اپنی برس کو مس کرتا اسے تنگ کر رہا تھا، دھیرے دھیرے سے ہر پردے سے آزاد کرتا، وہ اب اس کی روح میں شامل ہو رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ بیبی پلاننگ۔ وہ دھیرے سے اس کے کان کی لوک کو چھوتا بولا، ایسا نہیں ہوتا، یہ نہیں پڑھا تھا میں نے۔ وہ جھٹ سے بولتی شہریار کو روک رہی تھی۔ تم نے پڑھا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سٹیپ کو سکپ کر دیا جائے۔ وہ کہتے اس کی روح کی گہرائیوں میں شامل ہوتا، پل میں اس کی چیخ بلند کروا گیا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں شہریار کی شدتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی نازکی کو محسوس کرتا، اپنی شدتوں میں کبھی کمی لاتا تو کبھی جوان خون جوش مارنے لگتا، لیکن شہریار نے معصوم سحر سے اپنا حق پورے شدت سے لیا تھا۔ سحر کو تو اصل سہاگ رات کا مطلب ہی اپنی سہاگ رات پہ سمجھ آیا تھا، جس پہ دل ہی دل میں اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اسے پتا ہوتا کہ سہاگ رات میں اتنا درد ہوتا ہے تو وہ رومانہ بیگم کو رخصتی سے منع کر دیتی۔ اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اور اس کی کم سن خوبصورتی کا نشہ شہریار کے پورے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ چٹاہ تھپڑ کی گونج کافی اونچی تھی۔ روزیل گال پہ ہاتھ رکھے حیرت اور ضبط سے باپ کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے گھر آتے ہی اس کے گال پہ اپنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو اس کے منہ پہ چھاپا تھا۔ جبکہ ان کے ساتھ آئی لڑکی نے سہم کے روزیل کو دیکھا، اس کا دل یکبارگی دھڑکا۔ تمہیں شرم نہیں آئی خاندان کی عزت کو ملیا میٹ کرتے؟ وہ بری طرح بھڑکے تھے۔ حسن کیا ہوا؟ آپ نے روزیل پہ کیوں ہاتھ اٹھایا؟ ریکنگ کے پاس آ کے کھڑی ہوتی سحر بھی بری طرح ڈر کے نیچے والے منظر کو دیکھتی ذرا سا پیچھے ہٹ گئی۔ اسے حسن صاحب سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اسے ہر اس انسان سے خوف محسوس ہوتا ہے جو ہاتھ اٹھاتا یا مار کٹائی کرتا تھا۔ بابا پلیز مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دیں، کچھ کہنے کو بچا ہے اب؟ ایک تو تم نے اس بچی سے نکاح کیا اور بجائے اس کے کہ اس کو گھر لاتے اپنی ذمہ داری سمجھتے تم اسے وہیں چھوڑ آئے اور پلٹ کے 3 ماہ سے خبر تک نہیں لی۔ مجھے یہ بتاؤ یار، تمہارے پاس اتنا بڑا دل کہاں سے آ گیا؟ وہ زچ آئے تھے۔ روزیل کی قہر بار نگاہیں منہا پہ تھی جو آنسو پونچھتی ڈرے سے میں ابھی تک اسے وہیں سے دیکھ رہی تھی۔ بابا یہ نکاح حسن ہوا ہے، اس کے بابا میرے اسکول ٹیچر رہ چکے ہیں اور انہیں بس ایک تو تم نے اس کے ساتھ نیکی کی اور اب تم اسے جتا بھی رہے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھی مت جمع کریں
جس میں ایسی تھیلی میں مت جمع کریں جس میں سوراخ ہو۔ روزیل تمہاری تربیت ہم نے ایسی تو نہیں کی تھی۔ رومانہ بیگم نے بھی دکھ سے روزیل کو دیکھا، نم لہجے میں کہا، ماما پلیز، پاپا تو میری بات ہی نہیں سن رہے، آپ تو یقین کر لیں مجھ پہ۔ وہ سر جھکائے حیثیت سے بولا، منہا کے فادر ہاسپٹلائزڈ ہیں روزیل، اگر تم نے ذمہ داری اٹھا ہی لی تھی تو نبھا بھی لیتے۔ وہ کرب سے بولی، اگر میں آج ہاسپٹل میں نعمان کو نہ دیکھتا، منہا سے نہ ملتا تو مجھے کبھی نہ پتہ چلتا اس سچائی کا۔ حسن جہانگیر نے ساری بات رومانہ بیگم کے گوش گزار دی۔ نعمان صاحب ان کے پرانے دوست نکلے تھے اور وہ انہیں ہاسپٹل اکیلا بے یار و مددگار دیکھتے خود ان کی مدد کرنے سے روک نہ پائے، اور ان کی محبت اور نرم انداز پہ ہی منہا نے دل کھول کے ان کے آگے رکھ دیا، اور پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے جس شوہر کا تعارف ان سے کروا رہی ہے وہ اسی شوہر کا باپ ہے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے روزیل تمہاری حرکتوں پہ۔ چھوٹے سے بچے تو نہیں، نہ ہی ٹین ایجرز کی ہر بات کو باریک بینی سے سمجھائی جائے، خود سمجھدار ہو اور اب سمجھداری کا ثبوت دو۔ اور منہا اب سے یہی رہے گی اسی گھر میں تمہاری بیوی بن کے، اور میں امید کرتا ہوں اب کی بار تم مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گے۔ انہوں نے کہتے لب بھینچے جس پہ روزیل کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو منہا گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی سے اپنے آنسو پونچھے، جبکہ وہ غصیلا انداز میں اس کی جانب پیش قدمی کر گیا۔ روزیل میں نے ہی بتایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ انکل تمہارے بابا ہیں، سب انجانے میں ہوا، میں قسم کھا کے کہتی ہوں۔ وہ مسلسل اس کی طرف بڑھتے جا رہا تھا کہ وہ ڈر کے مارے بولتی بولتی دیوار میں سمائی جا رہی تھی۔ پلیز مارنا مت روزیل۔ وہ دونوں گالوں پہ ہاتھ دھرتی اسے شوق لگا گئی، اس نے کبھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، پھر وہ کیوں ڈر کے اپنے گال کو چھپا رہی تھی۔ روزیل کے رک جانے پہ منہا نے ڈھرے سے میں اپنی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا، جبکہ وہ بالکل سپاٹ انداز میں کھڑا اسے بنا پلک جھپکے دیکھے جا رہا تھا۔ ہاتھ نیچے کرو۔ روزیل کا لہجہ خود بخود نرم ہوا تھا۔ منہا نے اپنے کانپتے ہاتھ نیچے گرا لیے۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تم پہ ہاتھ اٹھانے لگا ہوں؟ اس کے سوال پہ منہا کے چہرے کا رنگ فک ہوا، وہ پتھرائی نظروں سے روزیل کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں منہا۔ اب کی بات لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ وہ بلال، اس کے لبوں سے کسی نامحرم کا نام سنتے وہ بری طرح تڑپا تھا۔ وہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اسی کا تو رونا ہے روزیل، کبھی سمجھے ہی نہیں تم۔ اس کی وجہ سے بابا نے میرا نکاح تمہارے ساتھ کیا تھا، پر تم نے مجھے اپنانے کے بجائے وہیں چھوڑ دیا، میری حفاظت کرنے کے بجائے تم مجھے کیا کیا اس شخص نے تمہارے ساتھ؟ بولو۔ روزیل اس کے اطراف میں دونوں بازو جمائے سخت لہجے میں پوچھنے لگا۔ مجھے میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، جس پہ میرا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ اس تو بدلے میں اس نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا 2 دفعہ۔ وہ اس کی خون اشام نگاہوں میں آنکھیں گاڑتے بولی۔ روزیل کو کانٹوں پہ گھسیٹ گئی۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ لب بھینچتے بولا۔ بتانا چاہا بہت دفعہ، لیکن تم سننے کو تیار ہی نہیں تھے، ہر بار لڑ کے چلے جاتے تھے، اور پھر وقت گزرتا جاتا تم خبر ہی نہ لیتے، کیسے کہتی تم سے؟ اور پھر میں نے سب کچھ مقدر کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیا، جو تھا تو مشکل کام لیکن مجھے کرنا پڑا۔ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ روزیل نے مکہ مارتے دیوار پہ مارا۔ جابن وہ خاموش رہی۔ روزیل جلد باز اور سخت غصیلا انسان تھا، اور اس وقت تو وہ واقعی جنونی ہوا تھا، جس پہ منہا نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ آج کے بعد تم یہیں رہو گی اور اکیلے باہر نہیں جاؤ گی، میری اجازت کے بنا گھر سے قدم بھی باہر نہیں رکھو گی۔ تم مجھے قید کر کے رکھنا چاہتے ہو؟ بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا۔ تمہاری حفاظت کے لیے اگر تمہیں قید بھی کرنا پڑا تو کروں گا۔ وہ قطعی انداز میں بولتا پیچھے ہٹ گیا۔ یہ شخص سب کچھ کر سکتا ہے لیکن مجھ سے پیار نہیں کر سکتا۔ وہ گہرا سانس بھرتی اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ شہریار حسن جیسے ہی گھر آیا اس کا سیدھا رخ آج اپنے کمرے کی جانب تھا، کیونکہ سحر نے اسے روتے ہوئے فون کیا تھا، اور اسی ٹینشن میں وہ آج جلدی گھر آتا بجائے ماں کے کمرے کی طرف جانے کے اس کے پاس چلا آیا۔ اس کے پوچھنے پہ اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ شہریار نے اس کے 1 ہفتے میں جتنا اسے سمجھا تھا وہ اسے اپنے حواسوں پہ چھاتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس کی باتیں اس سے زیادہ خوبصورت اور پیاری تھی۔ اس 1 ہفتے میں وہ اس کے سامنے ایک بار بھی نہیں روئی تھی، سوائے رات بھر کے اس کی شدتوں پہ۔ وہ بھرپور سسکیوں کے ساتھ بے آواز آنسو بہایا کرتی تھی، جبکہ آج وہ اس کے آفس میں جانے پہ اسے فون کرتی گھر بلا چکی تھی۔ یار سحر کچھ بتاؤ گی یا نہیں یوں ہی روتی رہو گی؟ آج انکل نے روزیل بھائی کو مارا تھا، ان پہ ہاتھ اٹھایا، وہ ہچکیوں سے بتا رہی تھی۔ بابا نے روزیل پہ ہاتھ اٹھایا؟ اس کی بات پہ شہریار کو اچنبھا ہوا۔ ناممکن، بابا روزیل سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ روزیل پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ شہریار اس کی بات ماننا ہی نہیں۔ آپ میرا یقین کریں، سب کے سامنے انہوں نے روزیل بھائی کو زور کا تھپڑ مارا تھا۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جسے انکل پہ لے کے آئے تھے، وہ روزیل بھائی کی بیوی تھی، ایسا انکل بول رہے تھے۔ وہ آنسو پونچھتے مزید شہریار کو آگاہ کر گئی تھی۔ اچھا تم اتنا مت سوچو، ریلیکس رہو، میں دیکھ لوں گا سارا معاملہ، تم رونا دھونا بند کرو یار۔
وہ اس کے مسلسل رونے پہ زچ ہوا۔ انکل بھی اور مردوں کی طرح ہیں، وہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں، ایسا مت سوچو، بابا بہت اچھے ہیں۔ یقیناً روزیل نے ہی کچھ کیا ہوگا، ورنہ بابا اتنی جلدی ہائپر نہیں ہوتے۔ وہ اسے سمجھا بجھا کے باپ کے حق میں ہموار کرتا خود ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ان سے آج کے ہوئے تمام واقعے کی تفصیل سننا اپنا ماتھا سہلا گیا۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں، وہ ماں کی تسلی کرواتا واپس اپنے روم کی جانب آ گیا۔ روزیل سے وہ صبح بات کرنے کا ارادہ باندھتا اس وقت سحر کے قریب جاتا اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ اب رونا کس بات کا ہے؟ وہ محبت پاش لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ روزیل بھائی کا گال لال ہو گیا تھا، وہ ابھی بھی اس واقعے کے زیر اثر تھی اور شہریار اس کا دھیان ہٹانے میں ناکام ہو رہا تھا، اس لیے لائٹس آف کرتا، اسے لیے بستر پہ گراتا خود میں گم کرنے لگا۔ اور اس پل سحر واقعی سب بھلا گئی۔ وہ شہریار کی باہوں میں بکھرتی اس کی شدتیں سہتی چلی گئی۔ بہت محبت سے اس نے اسے اپنے سینے میں بینچے گزرتی رات میں اس کی اور اپنی سانسیں ایک کر گیا تھا۔ روزیل منہا کو ہاسپٹل لایا تھا، اس کے بابا کو علاج چل رہا تھا۔ وہ اسے اس کے بابا کے پاس بٹھا کے کاؤنٹر تک گیا تھا کہ اچانک بلال اندر داخل ہوا۔ منہا گھبرا کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے واہ، اتنے بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہے باپ کو؟ بہت اچھے بھائی، وہ تمسخرانہ انداز میں بولتا منہا کو لب بینچنے پہ مجبور کر گیا۔ اب کس امیرزادے کی رات رنگین کی ہے؟ وہ اس کی ذات کے پرخچے اڑاتا اسے سخت تکلیف دے گیا۔ اپنی بکواس بند کرو، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ منہا کا بے دھڑک بولنا بلال کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ چونٹی کو بھی پر لگ گئے ہیں، واہ! وہ اس کے قریب ہوا تھا کہ منہا باپ کے بستر کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اس کے باپ دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش تھے۔ منہا کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس نے شدت سے چاہا تھا روزیل اندر آ جائے اور اس بلال کو سبق سکھائے۔ تمہارا باپ اب موت کے منہ میں جا چکا ہے، کسی وقت بھی اس کا بلاوا آ سکتا ہے۔ تم اکیلی کیا کرو گی؟ کیونکہ تمہارا نام نہاد شوہر تو تمہیں دیکھتا تک نہیں اور یقیناً ابھی تک اس نے تمہیں چھوا بھی نہیں ہوگا۔ تم خود کو میرے حوالے کر دو، میں تمہیں خوش رکھوں گا اور تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا جس سے منہا نے جھٹکنے فوراً ناکام بنایا۔ دور رہو مجھ سے، خبردار قریب آئے تو جان لے لوں گی تمہاری۔ منہا کوئی اتنی سستی نہیں کہ تجھ جیسے 2 ٹکے کے انسان کے آگے بچ جائے۔ منہا کی سخت گیر آواز اندر آتے روزیل نے سنی تھی۔ تیری اوقات 2 ٹکے کی ہی ہے، جیسے شوہر منہ نہ لگائے وہ عورت 2 ٹکے کی ہی ہوتی ہے۔ بلال کے الفاظ سنتے روزیل نے آگے بڑھتے اسے گریبان سے تھامے باہر نکلتے زوردار مکہ اس کے جبڑے پہ دے مارا اور پھر وہ رکا نہیں، اسے مارتا چلا گیا۔ ہاسپٹل میں ایک دم سے شور اٹھا تھا، لوگوں نے اور ہاسپٹل کے عملے نے بیچ بچاؤ کرتے روزیل سے بلال کو الگ کیا۔ جان سے مار دوں گا اب اگر میری بیوی کے پاس بھی بھٹکا تو، وہ غصہ سے پھنکارا تھا جبکہ بلال اپنے منہ سے خون کو صاف کرتا خود کو چھڑاتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ روزیل جیسے باڈی بلڈر وجود کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ وہ اب تک منہا کو اس لیے ہریس کر رہا تھا کیونکہ روزیل کی طرف سے اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں مل رہی تھی، پر آج روزیل کو اس کے کھڑا ہوتا دیکھ وہ اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ روزیل ICU میں آیا تھا جہاں منہا چہرہ چھپائے باپ کے قریب کھڑی روتی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے قدموں نے اتنی اجازت نہ دی تھی کہ وہ روزیل کو روکتی یا اسے کچھ کہتی۔ وہ وہیں کھڑی پہ بس رہ گئی۔ یہاں آؤ۔ اندر جاتے روزیل نے اسے اپنے قریب بلایا تو وہ ڈرتے ہوئے کانپتے قدموں سے اس کے پاس گئی۔ روزیل نے اس کے کانپتے وجود کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ روتی چلی جا رہی تھی۔ روزیل نے بھی اسے خوب سارا رونے لینے دیا۔ بس آج کے بعد ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھوں۔ وہ نرمی سے اس کے گالوں سے آنسو پونچھتا اسے مضبوط لہجے میں اپنی بات باور کرا رہا تھا۔ تم میری حفاظت کرو گے نا؟ وہ بہت مان سے پوچھ رہی تھی۔ اپنی جان سے بھی زیادہ، عزتوں کے لیے تو ہم مر مٹنے والے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں پہ لب رکھتا بہت پیار بھرے لہجے میں بولا تو منہا کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑی۔ اسے روزیل کا بدلہ بدلہ انداز بہت بھا رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں چاہا کہ روزیل اس سے پیار کرے، اس کی کیئر کرے، اسے پلکوں پہ بٹھائے۔ وہ بس چاہتی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اس کی عزت کا محافظ بنے، اور آج اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ روزیل کے دل کو اللہ نے نرم کر ہی دیا تھا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ آخر کچھ تو بتا کے گئی ہوگی۔ شہریار مسلسل پچھلے 2 گھنٹے سے پاگلوں کی طرح سحر کو ڈھونڈ رہا تھا جو اچانک بنا کسی کو بتائے گھر سے چلی گئی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ پلیز شہری، اس معصوم کو ڈھونڈ کے لاؤ، مجھے سحر ہر حال میں چاہیے۔ کہیں وہ ارحم چودھری کے پاس۔ رومانہ بیگم دل کا ڈر زبان پہ لے آئیں، لیکن اسے کیا پتا سحر یہاں ہے اور صحت خود گئی ہے گھر سے۔ پھر حسن صاحب نے پولیس فورس لگائی ہوئی تھی، اپنے آدمی بھی سحر کی تلاش میں چھوڑے ہوئے تھے، لیکن 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک سحر کا پتہ نہیں چل سکا تھا، جس پہ شہریار کا دماغ اب معاف ہو رہا تھا۔ اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو گیا تو؟
वो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि अननोन नंबर से कॉल आते वो फ़ौरन उठा गया। दूसरी जानब शहर की रोती बिलिकती आवाज़ सुनता वह बुरी तरह बेचैन हुआ था। शहरी, वो बिलिक के बोली तो शहरयार का दिल डूब के उभरा। कहाँ हो तुम शहर? शहरयार ने घबराते हुए पूछा। मुझे बचा लें, मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे कहाँ रखा है। ये मोबाइल मुझे यहाँ से मिला, मुझे आपका नंबर याद था, अल्लाह का नाम लेके आपको कॉल मिलाई है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएं। वो रवानी में बात कर रही थी। किसका मोबाइल है ये? वो तुम्हारे पास है क्या इस वक्त? जी वो यहीं है, लेकिन ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे बचा लें अरहम चौधरी से। मोबाइल जिस लड़की का था इसने शहर से खींच लिया। अगर अपनी बीवी की सलामती चाहते हो तो एड्रेस सेंड कर रही हूँ, आके ले जाओ इसे। कब तक इस दरिंदे से बची रहेगी कोई पता नहीं। इस लड़की ने शफाक अंदाज अपनाया था। मेरी शहर को किसी ने छुआ भी तो इसके हाथ जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। वो गुस्सा की शिद्दत से चलाया तो वो मुकाबल लड़की ने कान बंद कर लिए। बेहतर होगा आके कोई अमली मुजाहरा करो बजाय चीखने चिल्लाने के, इस लड़की ने मुंह बनाते कहा। और फिर अगले 20 मिनट में शहरयार पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहाँ मौजूद था। इसने अरहम चौधरी के फार्म हाउस पर छापा मारा था। जो एड्रेस इस लड़की ने दिया था वो लड़की अरहम चौधरी की महबूबा थी और अरहम चौधरी किसी और लड़की को उठा लाया था जिस पे वो लड़की सीखपा हो गई थी। इसे अरहम चौधरी की बेवफाई बुरी तरह खुली थी और फिर इसने अरहम चौधरी के मुंह के बल गिराया और वो गिरा। अचानक पुलिस के छापे पे वो संभल न पाया था और पुलिस की हिरासत में आ चुका था, लेकिन इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो यूं पकड़ा जाएगा। पर वो ये नहीं जानता था कि वो औरत जब जिद और बदले पे आती है तो सब कुछ बर्बाद करके रख देती है। इस लड़की ने भी अरहम को बुरी तरह बर्बाद कर दिया था। शहर अपने सामने शहरयार को देखते इसके कुशादा सीने में जा समाई। शहरयार ने शहर के गेद अपना हिसार मजबूत किया, लेकिन वो ये नहीं भूला था कि वो घर से अकेली निकली थी बिना किसी को बताए। इसकी सजा वो इसे दूर देने वाला था, पर अभी के लिए वो चुप होगा। इसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो फिलहाल शहरयार का गुस्सा सह सकती। सारे रास्ते वो खामोश ही रहा, जबकि इसकी खामोशी शहर को बुरी तरह खुली थी। घर आते ही वो सीधा रोमाना बेगम के गले जा लगी। इनके दिल को सुकून महसूस हुआ, जबकि शहरयार बिना कुछ कहे अपने कमरे की जाने बढ़ गया। काफ़ी देर बाद जब वो रोमाना बेगम की नसीहतें सुनती कमरे में आई तो वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। देखो शिजा, अपने दिलो दिमाग से ये सब निकाल दो और आगे बढ़ो। मेरे लिए कुछ भी दिल में रखने की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। वो फ़ोन पे किसी लड़की से बात कर रहा था। शहर के अंदर बीवी वाली रूह एकदम से जागी थी। वो कॉल बंद करता वापस पलटा तो शहर को देखते वो माथे पे बल डाल गया। ये लड़की शिजा कौन थी जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है? वो सब कुछ बलाए पूरे हक से पूछ रही थी। तुमसे मतलब? शहरयार हुसन ने मुंह बिगाड़ते कहा। मैं बीवी हूँ आपकी, वो रूहान से होते हुए बोले। तो हाँ, तो कब इनकार किया? वो इसके चेहरे पे फैलते हज़नों मिलाल के रंग देखता नरम पड़ा था। तो बेस्ट फ्रेंड भी मुझे होना चाहिए ना? वो शहादत की उंगली अपनी तरफ करते सवालिया अंदाज में बोली। तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो? अगर ऐसा होता तो घर से बिना बताए निकलती। मुझे 2 घंटे तुमने परेशान रखा, तुम्हें एहसास है इस बात का? ये सोच के कि तुम्हें कुछ हो गया तो एक बार भी तुमने मेरा नहीं सोचा, इस घर की इज्जत का नहीं सोचा और मुंह उठा के निकल गई। शहरयार अच्छा खासा तपा हुआ था। एम सॉरी, मुझे फ़ोन आया था कि अपने बाबा को जिंदा सलामत देखना है तो बताए गए एड्रेस पे चुपचाप पहुंच जाओ, वरना वो बाबा को मार। शहर फ़ौरन अपनी गलती मान गई। और तुमने सोचा मैं तो बहुत तीसमार खान हूँ, अपने बाबा को बचा लूँगी, है ना? वो उसके करीब आता माथे पे बल डाल दे बोला। मुझे पता था कि मेरे शहरयार हसन तीसमार खान हैं, वो कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ लेंगे और मुझे बचा लेंगे। वो बहुत मान से इसके गले के गिर्द बाजू हमाइल करते, सर ऊपर उठाए इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करते, इसकी आंखों में आंखें डाले बोली। तो शहरयार ने इसे अपने सीने में खींचा। वो छोटी सी लड़की इसके लिए ज़रूरी हो गई थी, सांसों से भी ज़्यादा। ऐसे कुछ अरसा में ही शहरयार को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया था। आप बताएं आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? वो अभी भवें उचकाती पूछ रही थी। फर्स्ट किस मी देन आई विल टेल यू, वो इसके लबों पे अंगूठा मसलता बोला। तो शहर शर्मा के इसके सीने में छुपी थी, जबकि शहरयार हसन ने इसके गिर्द अपनी बाहें फैलाते पुरसुकून होते इसे सीने में भींचा था। स्टोरी पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।